نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات نے نبی کریم الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علیہ الف مرۃ، فرمایا جناب بندہ معمول بنا لے روزانہ میری ذات تے 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، آقا علیہ السلام نے چاہ فرمایا لم یمت حتی یرا مقعدہ من الجنہ، فرمایا اتنی دیر تک اس کو موت نہیں آئے گی جتنی دیر تک جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ نہیں دیکھ لے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کو اس کا جنت کے اندر ادھر جڑا مقام ہے وہ اس کو مقام دکھا دے گا۔ اس حدیث پاک نو ذرا تھوڑی اور طریقے نال سمجھا جائے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لم یمت، اتنی دیر تک اس کو موت نہیں آئے گی حتی یرا، ایتو تک کہ وہ بندہ دیکھ لے گا مقعدہ من الجنہ، جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ۔ پہلی دی گل اے ہوئی کہ نبی پاک علیہ السلام دا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، بھائی جڑا روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھن دا معمول بنا لے، مرن تو پہلے جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ تک لے گا۔ پتہ چلا میرے آقا نے دس دیتا کہ 1000 بار درود پڑھو جنتی پکے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس اینگل نال بھی دیکھو نا، تصویر دا دوسرا رخ دیکھو، آقا نے فرمایا 1000 مرتبہ جڑا درود پاک پڑھن دا معمول بنا لے، مرن تو پہلے جنت کے اندر اپنا ٹھکانہ تک لے گا۔ یعنی میری آقا نے یہ بھی دس دیتا 1000 باری معمول بنا لو درود پاک پڑھن دا، ایک تے جنتی پکے ہو جاؤ گے، دوسرا مرن تو پہلے جنت کے اندر سارے بھی کر لو گے۔ اس وجہ تو بڑی برکت ہے درود پاک دی، اگر اس دی کثرت کی جائے بندہ برکات کثیرہ نو حاصل کردا ہے۔ آؤ جڑی قرآن پاک دی آیا پاک پڑھی پچھلے جمعہ مبارک نو سورۃ التوحید سورہ اخلاص شریف دی تفسیر اسا سماعت کی تیزی کال کے کائنات نے شاہ فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ایک او سورہ پاک ہے کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیتا، اور اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا قل، اے محبوب تسی فرما دیو، هو اللہ، او اللہ احد، ایک ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیتا، اپنے الہ ہونے کا ذکر کیتا۔ اللہ رب العزت نے محبوب نو کم فرمایا محبوب تسی انہاں دس دیو او ایک ہی الہ ہے، ایک ہی معبود ہے، ایک ہی مسجود ہے، او واحد و یکتا ہے، او دا مثل کوئی نہیں، او دی مثال کوئی نہیں۔ بھئی او رب ہے۔ خالق کائنات نے جدو لوکاں نو اپنا ایک ہونا دسیا نا تے ڈائریکٹ نہیں دسیا، مصطفیٰ دے وسیلے نال دسیا، ڈائریکٹ نہیں دسیا، مصطفیٰ دے وسیلے نال۔ حالانکہ خالق کائنات ارشاد فرمایا هو اللہ احد، اللہ رب العزت دے فرمان تے ساڈا سر تسلیم خام میں اسی اس گل نو مان جاویں کیونکہ رب دا قرآن ہوئے گا، لیکن خالق کائنات نے قل کہہ کے محبوب نو اس صورت کے اندر فرمایا میں قل اے محبوب تو فرما دے۔ یعنی خالق کائنات ایک دسنا چاہتا سی توحید وہی قبول ہے جو مصطفیٰ دے وسیلے نال ہوئے گی۔ اللہ رب العزت نے اپنا تعارف پیش کیتا، مصطفیٰ نے فرمایا قل محبوب تسی دس دیو۔ یعنی خالق کائنات دسنا چاہتا ہے کہ میں رب ہو کے جو تہاڈے نال مخاطب ہوندا اپنی وحدانیت دا اقرار کروانا ہوندا ہے، بغیر مصطفیٰ دے وسیلے دے میں تہاڈے نال گفتگو نہیں کردا۔ تساں بھی جو میرے تک پہنچنا ہوئے ڈائریکٹ نہیں آنا بلکہ مصطفیٰ دا وسیلہ پا کے آنا ہے۔ اور اس آیت پاک نہیں ایک اور آیت پاک ہے، خالق کائنات نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ خالق کائنات نے فرمایا اگر اپنی جاناں تے ظلم کر لو، اگر تسی کوئی گناہ کر لو اپنی جاناں تے ظلم کر لو، پھر کی کرنا ہے؟ فرمایا جاءوکا، محبوب دی بارگاہ کے اندر آ جانا ہے، محبوب دی بارگاہ کے اندر آ کے فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول۔ فرمایا جڑا میرے محبوب دی بارگاہ کے اندر قبول ہو گیا تو میرے محبوب نے جدے واسطے مغفرت دی دعا کر دیتی نا تواب الرحیم، لوجد اللہ تواب الرحیم، پھر تسی اپنے رب نو تواب بھی پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا بھی پاؤ گے، رحیم اور رحم کرنے والا بھی پاؤ گے۔ یعنی کہ خالق کائنات نے ستا جڑا میرے محبوب کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئے گا، جڑا میرا محبوب جنوں قبول کر لے گا
مغفرت بھی میں اودی فرماواں توبہ بھی اسی دی قبول کراں گا اس لیے تو خالق کائنات نے اپنی وحدانیت کا ذکر کیتا بغیر مصطفیٰ دے وسیلے تو نہیں بلکہ مصطفیٰ دے وسیلے دے نال کیتا سورہ اخلاص ایک وہ خوبصورت سورت ہے اور اتنی فضیلتاں دی حامل ہے اتنے فضائل ہیں اس دے ایک حدیث پاک سنو شعب الایمان اندر حدیث پاک ہے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جب بندہ سورہ اخلاص کی تلاوت شروع کرتا ہے نا قل هو اللہ احد تو بھی مل کے پڑھو قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ان فضیلت سنیو میں تو پڑھوائی کیوں فضیلت سن کے تو مزہ آئے گا شعب الایمان جسے پاک نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جدو بندہ سورہ اخلاص شریف دی تلاوت کرتا ہے نا فرمایا آسمانی فرشتے آ جاتے ہیں انہوں نے تلاوت سنن واسطے سبحان اللہ آسمانی فرشتے سورہ اخلاص شریف دی تلاوت سنن واسطے آ جاتے ہیں اور فرمایا کہ جدو آسمانی فرشتے او دی سورہ اخلاص شریف دی تلاوت سنن واسطے آ جاتے ہیں نا تے شیطان دور تک اس تو دور ہو جاتا ہے جو سورہ اخلاص شریف کی تلاوت ہوئی اور اتنا نہیں فرمایا اجے قل هو اللہ احد شروع کر کے اجے سورہ اخلاص شریف مکمل نہیں ہوندی حالانکہ کتنی آیات پر مشتمل ہے ٹوٹل 4 آیات پر مشتمل ہے سورت فرمایا بندہ ابتدا کرتا ہے اجے اس کی تلاوت مکمل نہیں ہوندی اجے سورہ اخلاص مکمل نہیں ہوندی اجے 4 آیات پوریاں پڑھ نہیں لیندا میں 4 آیات پوریاں نہیں ہوندیاں سورہ اخلاص مکمل نہیں ہوندی تے اے جڑے الفاظ انہیں ادا کیتے نے سورہ اخلاص کی تلاوت کیتی فرمایا او الفاظ او سورہ اخلاص اس نے مکمل پڑھی نہیں مکمل ادا نہیں کیتی فرمایا او کی پڑھی سورہ اخلاص اپنے رب نال جا کے ہم کلام ہوئی ہو جاتی ہے سبحان اللہ اے مکمل اجے نہیں ہوئی بندے نے مکمل نہیں کیتی جڑی ادا الفاظ کر چکا ہے وہ الفاظ خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر جا کے اس بندے دے بارے اپنے رب نال کلام کرن حق پر دی اتنی فضیلت سورہ اخلاص شریف دی اور سورہ اخلاص شریف ہوئے کہ میں عرض کی تھی کہ بندہ کوئی معمول بنا ہے روزانہ اس کو 10 مرتبہ پڑھندا اللہ رب العزت اس نے پورا دن گناہوں کو محفوظ رکھے گا تو سورہ اخلاص نال محبت سارے ایمان رشا الحمدللہ توحید نال سانی جنی محبت ہے نا اسی اللہ رب العزت دی وحدانیت کے اندر کسی نو شریک نہیں کرتے اور الحمدللہ اسی توحید تے جویں قائل ہیں نا ان ہور کول قائل نہیں کسی فرقے نے توحید بیان کیتی انہیں ولیاں دی گستاخی کر دیتی کسی نے نبیاں دی گستاخی کر کے توحید بیان کیتی کسی نے جناب والا کہتا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ انہی دیر تک توحید بیان ہی نہیں ہوتی جنہی دیر تک نبیاں دی گستاخی نہ ہوئے او مرزا جیلمی فتنہ اس زمانے دا عظیم فتنہ وہ کہتا جی اتنی دیر تک توحید بیان نہیں ہوتی جنہی دیر تک معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبیاں دی گستاخی نہ ہوئے بھئی انبیاء دا مقصد کس اس کائنات دے آنا توحید دعوت دینا اگر وہ توحید دعوت دینا ہے کہ اپنی توہین کروان واسطے آئیں نہیں قل هو اللہ احد میں آگے عرض کی تھی قل اے محبوب تسی فرما دیو یعنی رب دسنا چاہ رہا ہے کہ جتنی دیر تک محبوب کو نہ آگے محبوب نو قبول نہ کیتا محبوب دا ادب نہ کیتا محبوب دی تعظیم نہ کیتی جے ڈائریکٹ توحید لاگے نا تو توحید فائدہ نہیں دے گی توحید وہی فائدہ دے گی اور عقیدہ اسی وقت فائدہ دے گا جس وقت اس توحید کے اندر ذات مصطفیٰ موجود ہے توحید اس کا معنی کی ہے توحید کا معنی ہے اکیلا جیسے اسی چہارم کلمہ توحید کہتے ہیں توحید معنی اکیلا وحدانیت رو اقرار کرنا اللہ رب العزت کی وحدانیت رو مننا اللہ رب العزت کی وحدانیت رو اور توحید بھی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے اور دی ذات نال کوئی نہیں مل سکتا واحد ہے توحید کا معنی اکیلا اور کوئی شریک نہیں توحید بھی ذات کے اندر وحدہ لا شریک ہے توحید بھی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے اور دی ذات نال کوئی نہیں رل سکتا اور دی صفات نال کوئی نہیں رل سکتا توحید فی الافعال کے اندر وحدہ لا شریک ہے یعنی اپنے افعال کے اندر خالق کائنات کے افعال کی نہیں انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون خالق کائنات جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کن فرماتا ہے فیکون تے وہ کام ہو جاتا ہے
این دی کوئی مثال ہے کائنات دے اندر کہ کوئی کہے کن اور کن کہنے دے نال وہ کام ہو جائے. توحید فی الافعال دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. توحید فی الاسماء دے اندر بھی یعنی او دے نامہ ورگا کسی دے نام بھی کوئی نہیں, کیونکہ رب خود فرماندا ہے هل تعلم له سمیہ, کون ہے بھائی جڑا اللہ دے نامہ ورگا ہوئے یا اللہ دے نام ورگا کسی دا کوئی اللہ دے ہم نام ہوئے کوئی اللہ دے نامہ ورگا ہوئے. اور توحید فی الاسماء دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. توحید فی الخلق دے اندر بھی اللہ خالق کل شیء, ہر چیز ان تخلیق بھی خالق کائنات نے فرمایا, ہر چیز مخلوق ہے, خالق صرف ایک ہے, ایک خالق باقی ساری مخلوق. یعنی توحید فی الخلق دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. توحید فی العبادت دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ, وہ ایک ہی معبود ہے, ایک ہی مسجود ہے, اس تو علاوہ اور کوئی معبود نہیں, اور کوئی مسجود نہیں, اور کوئی مستحق عبادت نہیں, کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی. اور توحید فی العبادت دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. توحید فی القدرت دے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. خالق کائنات نے فرمایا کل من بیدہ ملکوت کل شیء, میں محبوب نہ کرو پوچھو کا کون ہے جڑا ہر چیز دا مالک ہے, کس نے ہاتھ اندر ملکیت ہے, کون ہے خالق کائنات کی ذات تو بڑھ کے کہ جن اندر زمین و آسمان دی ملکیت ہوئے. اور توحید فی القدرت کے اندر بھی وحدہ لا شریک ہے. خالق کائنات نے فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک, وہی رب ہے جس کے ہاتھ اندر بادشاہی ہے, زمین و آسمان دی ملکیت ہے, اور اگے کی ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر, اور وہی ہر چیز تے قدرت رکھن والا ہے, وہی ہر چیز دا تو مصرف حقیقی ہے, اور وہی ہر چیز نو بنان والا. توحید فی العبادت دے اندر وحدہ لا شریک, توحید فی القدرت دے اندر وحدہ لا شریک ہے, اور توحید فی العلم دے اندر وحدہ لا شریک ہے. کبھی تھوڑی تھوڑی اوکھی تقریر سن لینا چاہیے, اس طرح دی تقریر سننی چاہیے. اصل ساڈے سٹیجاں تے بالخصوص سنیا دے اے نہیں کہ اسی توحید دے قائل نہیں, ہاں اے گل ضرور ہے کہ گھٹ بیان کیتی جاندی ہے, لیکن اے نہیں کہ توحید دے قائل نہیں. الحمدللہ سنی ہی توحید دے قائل نہیں, اور اے او واحد جماعت ہے جڑی رب نو رب مندی ہے, اور او دی مخلوق نو جس مقام تے او دی عزت ہوندی ہے اس مقام تے رکھ کے اس دی عزت کردی ہے. اگر انبیاء نے انہاں اپنا مقام, اگر صحابہ نے انہاں دا اپنا مقام, اگر اہل بیت نے انہاں دا اپنا مقام, اگر ازواج نے انہاں دا اپنا مقام, اگر اللہ دے اولیاء نے انہاں دا اپنا مقام ہے, جدہ جس تے مقام ہے اوتے مقام رکھ کے مندی. توحید فی القدرت دے اندر بھی اللہ رب العزت دا کوئی شریک نہیں, وحدہ لا شریک ہے. توحید فی العلم دے اندر بھی عالم الغیب والشہادہ, کون ہے عالم, کون ہے غیباں نو جاننے والا, کون ہے ہر چیز نو ظاہر ہے, کوئی چھپی ہوئی چیز ہے ہر چیز نو جانن والا کون ہے, وہ اللہ ہی ہے. وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَیبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ, کون ہے جس کول غیباں دے خزانے دی چابیاں نہیں, کون ہے جڑا غیباں تو خبردار ہے, الا لا يعلمها الا هو, اور کوئی بھی نہیں جانتا مگر اللہ. اللہ دے نام دے اندر ایسی تاثیر ہے, سن کے مزہ آ جاتا ہے. توحید فی العلم دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. توحید فی الحلف دے اندر بھی یعنی قسم اٹھانے دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. اے ساڈے معاشرے دے اندر میں فلانے دی قسم, میں فلانے دی قسم, ایک گل سمجھ رکھنا صرف اللہ وحدہ لا شریک کی قسم, اس کے علاوہ اور کوئی قسم نہیں. توحید فی الحلف دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. توحید فی النذور دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. نظر بھی صرف اللہ دے نام دی. اچھا ہن ایک دل دے اندر خیال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ دے نام دی توحید ہے. توحید فی نظر نذور دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے. ایسی کہ 11ویں شریف دے پیسے دیندے ہیں, اے دے اندر تے گل نام 11ویں والے پیر دا آ گیا. اللہ کے اللہ رب العزت توحید فی نذور دے اندر تے وحدہ لا شریک ہے. نظر تے صرف اللہ دے نام دی, تے پھر 11ویں 12ویں چھٹی خواجہ صاحب دی چھٹی آج داتا صاحب دا عرس, ایک ہی معاملہ. پھر یہ پھر شرک نہ ہو گیا, توحید دے اندر تے شرک دی آمیزش نہ ہو گئی. دسو اے اگر کوئی تواڈے تے اعتراض کر لے تے اس دا کی جواب دیو؟ بھئی اسی جڑی 11ویں شریف دیندے ہیں نا, عقیدہ توجہ نال سماعت کرنا,
یہ 11ویں شریف جڑے پیسے دیتے جاتے ہیں یہ اللہ کے نام دیتے جاتے ہیں. اچھا ایتھے چھوٹا جہا بچہ بھی اگر میں اٹھا کے پوچھا نا کہ ثواب کس نے دینا ہے تو کی کہے گا اللہ نے. چھوٹے جے بچے دے ساڈا عقیدہ ہے وے کسے بچے دا عقیدہ نہیں یار اللہ پیر ثواب دے گا, نہیں اللہ ہی ثواب دے گا. وہ پیسے اللہ دے نام دے ہوندے. نام 11ویں شریف کیوں رکھا گیا ہے؟ نام 11ویں شریف اس طرح کر کے رکھا جاتا ہے یعنی دسیا جاتا ہے جڑے تسی اللہ دے نام دے پیسے دے دینا اللہ دے نام دی نیاز ہونی ہے. او جی نیاز اسا لے کے آنی ہے انہاں پیسے دا جڑا اسا اہتمام کرنا ہے وہ جتنا اہتمام ہوئے گا جتنا وہ لنگر ہوئے گا وہ سارے لنگر دا ثواب اسی یار پیر نوں دیاں گے. اے جی میں مثال دے رہا میں چلا مثال دے کے گل سمجھ آ گئی پھر اگے چلاں گے. اے نام 11ویں والے پیر دا اور جس طرح مثال دے طور تے اے مکان کیتا ہے اے جی حاجی اسلم صاحب دا مالک کون ہے؟ ہر شے دا او تے اللہ ہے. تے حاجی اسلم صاحب مالک کیویں ہو گئے؟ ایک طریقے پھر شرک ہو گیا. اگر اس طرح لے کے آ جو قربانی دا جانور لے کے اے میرے نام دیے شرک ہو گیا. نام کدے نام دیے؟ مسئلہ سمجھ آ رہا ہے نا بھائی اللہ دے نام دی قربانی ہے اللہ دے راستے دے اندر دے رہا بھائی اے ایک قربانی میں اپنے نام دی لے کے آیا ایک میرا جڑا والد فوت ہو گیا او دے نام دی لے کے آیا. یہ ڈبل شرک ہو گیا. نام صرف اللہ دا نظر تے صرف اللہ دی دے چیزاں صرف اللہ دے نام دے سکتے ہیں. بھائی دسنا ہے چاہتے ہیں ایک قربانی میرے نام دی دا مقصد کی ہے اے دا مطلب کی ہے مطلب اے قربانی ہے اللہ دے نام دی لیکن اپنی طرفوں کر کے دے رہا اے ہے میرے والد دے نام دی قربانی یعنی کہ ہے اللہ دے راستے دے اندر اور اس قربانی دا جڑا اللہ میں ثواب عطا کرے گا میں اللہ دی رحمت نال اپنے والد کو پہنچا رہا ہوں. اے عقیدہ 11ویں شریف دا بھی اے عقیدہ 12ویں شریف دا یہی عقیدہ ساڈا خواجہ صاحب دی چھٹی شریف دا یہی عقیدہ خواجہ صاحب دی دیکھ دا یہی عقیدہ دتا دی اجمیری دی دیکھ دا. بھائی اسی کہندے ہیں ساڈا اے پیسہ اللہ دے راستے دے اندر ہے. ہاں اسی اس اللہ دے ولی دی طرف احسان ثواب کرا گے نا پھر او دا خاص فیض سانوں ہی اللہ عطا فرمائے گا. اے چیز ہے جڑے 11ویں شریف دے پیسے دے دتے جاندے او بھی اللہ دے نام تے جیڑا او لنگر آندا 11ویں شریف دا او بھی اللہ دے نام دے. صرف معنی دا فرق ہے حقیقی بات اللہ رب العزت دی ہے. اللہ رب العزت ہر چیز دے اندر واحد لا شریک ہے. میں ساری صفات دے نال اللہ رب العزت دی نال آیت بھی دسی توحید فی ذات دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی صفات دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی الافعال دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی الاسماء دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی الخلق دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی القدرت دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی العبادت دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی العلم دے اندر بھی واحد لا شریک ہے توحید فی القدرت دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی الحلق دے اندر واحد لا شریک ہے توحید فی النزول دے اندر بھی واحد لا شریک ہے. یعنی پتہ چلیا اللہ رب العزت اپنی ذات کے اندر اپنی صفات کے اندر وحدہ لا شریک ہے. بھائیو صاحب نام نہیں کوئی نہیں سکتا. اسی دے سنی الحمدللہ این دی عقیدہ توحید مننے ہیں. اچھا ہن آ جاؤ میں اگے رس کی توحید فی العلم دے اندر بھی اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے لا یعلمها الا ہو اور کوئی علم نہیں جانتا سوائے اللہ دے. اگر جڑا اسی ہن آقا علیہ السلام دا علم غیب کہنے ہیں یہ شرک نہ ہو گیا. بھئی اسی کہہ رہے ہیں لا یعلمها الا ہو کوئی علم نہیں رکھتا سوائے وحدہ لا شریک دے. تو پھر ایک شرک نہ ہو گیا نہیں بھئی کچھ فرق نہیں. اگر اللہ رب العزت دا علم ہے نا تو اس کا ذاتی ہے آسان بالکل سمجھ لو. اور جڑا مصطفیٰ کریم دا علم غیب مندے ہیں نا وہ عطائی مندے ہیں. ایک گل دے سنا معیار الوہیت ایک علم نہیں علم غیب نہیں. معیار الوہیت ہے کس نو واجب الوجود مننا معیار الوہیت ہے کہ کس نو مستحق عبادت مننا. اے دو چیزاں ایسیاں نہیں ایک کس نو مستحق عبادت مننا اور دوسرا واجب الوجود مننا. اس تو ہٹ کے بھائی اسی کہتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے قیامت یا گلاں دسیاں او کیویں پتہ چل گیا
اور وہ دوسری پارٹی کی طرف یہی جواب ہوتا جی انہوں اللہ نے دس دیتا ہے. اچھا بھئی اگر کسی اور واسطے علم غیب مننا شرک ہوتا تو پھر جے تھوڑا جا علم اللہ رب العزت نے او جڑی غیب دی خبراں میرے آقا نے دتیاں قیامت دی خبراں دتیاں تو پھر تھوڑا جا علم تے اللہ نے عطا کیتا. اور گل مسئلہ بڑے توجہ نال سننا پورے توجہ نال, نہیں تے اگر دا مگر سمجھ آ گیا تو پھر گل کوئی دی کچھ سمجھ آ جائے گی. بھائی اگر کسی اور واسطے علم غیب مننا شرک ہوندا جڑی میری آقا نے قیامت یا خبراں دتیاں نے وہ بھی علم غیب سی. پوچھیا جائے بھائی ایتھے کیوں نہیں شرک دا جی اور رب نے دس دیتا. بھائی میں گل اے کرنا چاہتا تھوڑا جا شرک پھر رب نے کیتا. سمجھا رہی قیامت دی خبر علم غیب ہی ہے نا. قیامت دی خبر بھائی بولتے دیو نا قیامت دی خبر علم غیب ہے. چلو سارا نہ صحیح اور جڑا ایک حدیث پاک دے اندر ایک علم غیب آیا ہے اس نو مان گیا ہے. شرک تے پھر بھی ہو گیا. شرک تے اینا جا بھی ہوئے تو شرک ہوتا ہے. ان شرک لظلم عظیم, شرک تے ظلم عظیم ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. بھائی شرک دا تے ایسا گناہ ہے جڑا معاف ہی کوئی نہیں ہے. اس تو ہٹ کے اللہ جڑے گناہ کچرے گا معاف فرما دے گا. شرک دی معافی بھی کوئی نہیں ہے. بھائی جے میرے آقا نے اینا جا علم غیب اللہ دی عطا نال دس دیتا ہے یعنی پتہ چلا علم غیب ہونے نال شرک نہیں ہوتا. سبحان اللہ. اسی الحمدللہ اللہ رب العزت دی عطا نال مندے نا ایتھے ہی شرک دا کلا کما ہو جاتا ہے. بھائی کچھ فرق نے اللہ رب العزت دے علم اور مصطفیٰ دے علم دے اندر کی فرق نے. پہلا فرق بالکل سادہ جڑا تسا یاد رکھنا ہے. پہلا فرق کہ جس دے نال شرک نہیں ہوندا وہ اے وے کہ اللہ رب العزت دا علم علم ذاتی, مصطفیٰ دا علم علم عطائی. بھائی جڑا رب ہوے او دا عطائی منیے کہ وہ رب کیسا تے جے مصطفیٰ دا ذاتی منیے تے شرک ہو جاندا ہے. فرق ایک ہی واضح ہو گیا. جدو عطائی کہہ دیتا ہے شرک ختم ہو گیا. ایک فرق. دوسرا فرق ذات توجہ نال سماعت کرنا. اللہ دا علم کیا ہے علم ذاتی, مصطفیٰ دا علم علم. دوسرا فرق سنو, اللہ رب العزت دا علم واجب اور مصطفیٰ کریم دا علم ممکن. اللہ رب العزت دا علم ضروری, مصطفیٰ دا ممکن. یعنی جتنا اللہ نے عطا کیتا اتنا علم, مصطفیٰ دا علم اتنا جتنا رب نے عطا کیتا ممکن ہے. مصطفیٰ کریم مخلوق نے نا, اسی مخلوق مندے ہاں. یعنی ایک وقت سی مصطفیٰ کریم دی ذات بھی نہیں سی اور مصطفیٰ دا علم بھی نہیں سی. فرق سمجھ آ رہا ہے. مصطفیٰ کریم دا علم علم ممکن اور خالق کائنات دا علم علم واجب. دو فرق ہو گئے. تیسرا فرق توجہ نال سماعت کرو. اللہ رب العزت دا علم علم ازلی ابدی, حقیقی, ہمیشہ تو ہے, ہمیشہ تک رہے گا. اللہ رب العزت دا علم علم ازلی علم ابدی. مصطفیٰ کریم دا علم علم حادث. حادث کس نو کیا جاندہ جس نو فنا ہوئے وہ ہلاک کرے اللہ علم عطا کر کے واپس نہ رہے. نبی نو نبوت عطا کرے, نبوت دا زوال مننا بھی کفر ہے. وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. لیکن مصطفیٰ کریم دا علم علم حادث, اللہ دا علم علم ازلی علم ابدی علم حقیقی علم سرمدی. ایک اللہ رب العزت دا علم, مصطفیٰ دا علم علم حادث. تین فرق ہو گئے. چوتھا فرق سماعت فرماؤ. اللہ رب العزت دا علم غیر متناہی, در غیر متناہی, در غیر متناہی, یعنی جدی حد کوئی نہیں. عقیدہ بھی سمجھو بھائی, جمعے دیا تقریرہ اے علمی نشست ہونیا چاہیے کیا نہیں. اللہ رب العزت علم علم غیر متناہی, در غیر متناہی, در غیر متناہی, یعنی جدی حد ہی کوئی نہیں. اور مصطفیٰ کے دا علم علم متناہی. ایک جگہ دے جا کے مصطفیٰ دی علم دی حد ہو جاندی لیکن اس حد تک اسی پہنچ نہیں سکتے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ, میں صبح تفسیر دے اندر بیان کیتا لفظ کوثر. اللہ نے ایسا لفظ عطا کیتا مصطفیٰ نو آج تک کوئی بشر ایدہ معنی نہیں کر سکیا. مصطفیٰ نو ایک لفظ عطا ہوئے او ساڑی سمجھا چنی آسدہ ذات مصطفیٰ سمجھ کے لیا. جو ذات مصطفیٰ نہیں سمجھ آسدہ ذات مصطفیٰ دا علم بھی نہیں سمجھ آسدہ. لیکن مصطفیٰ کریم دا علم علم متناہی,
لیکن وہ اتنا علم متناہی جتا کسی نہیں پہنچ سکتے بھائی ایسا رب نو ایک منیا کدے کہنے تے منیا سب تو بڑا غیب تے رب سی جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ کروڑوں اور کوئی غیب کیا تم سے نہیں ہاں ہو بھلا جب خدا ہی نہ چھپا تم پہ بھائی جو کچھ منیا مصطفیٰ نے کہنے تے منیا جو کچھ غیب تے بھی علم رکھے اللہ کی یؤمنون بالغیب جو کچھ غیب منیا مصطفیٰ دے کہنے تے منیا یعنی پتہ چلیا مصطفیٰ دے علم تک ساڈی ات تک رسائی نہیں لیکن ہے مصطفیٰ دا علم علم متناہی رب دا علم علم غیر متناہی پانچواں فرق اللہ رب العزت دا علم غیر مخلوق مخلوق نہیں او دی صفت ہے لیکن مصطفیٰ کریم دا علم مخلوق آؤ چھٹا فرق اللہ رب العزت دا علم کسی دے زیر قدرت نہیں کسی دے زیر قدرت نہیں اس دا ذاتی ہے کسی دے تحت نہیں پر مصطفیٰ کریم دا علم مقدور ہے اللہ دے علم دے تحت ہے اللہ دی ذات دے تحت ہے اللہ دے مقدور علم مقدور یعنی کسی دے زیر سایہ زیر قدرت ہے اور خالق کائنات دے زیر قدرت ہے چھٹا فرق بھی سمجھ آ گیا ساتواں فرق توجہ سماعت کرو اللہ رب العزت دا علم ممتنع التغیر ممتنع التغیر یعنی ایسا علم ممتنع یعنی منع تغیر بدلن دو یعنی اللہ رب العزت دا علم بدل نہیں سکتا اور تبدیلی نہیں آ سکتی خالق کائنات ہر چیز کا علم رکھن والا ہے علم غیب بھی جانے والا ہے وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ بھائی اللہ رب العزت دا علم ممتنع التغیر اور خالق کائنات دے محبوب دا علم کی ہے ممکن التبدل ممکن ہے تبدیل ہو سکتا ہے لیکن وہ علیحدہ گل ہے اللہ رب العزت جڑا علم عطا فرماتا رب دا کیا عطا کیتے ہیں تے سچ عطا کیتے ہیں دادی سمجھ آ رہی وہ علیحدہ گل ہے کہ اللہ نے عطا کیتے جو کچھ بھی سچ ہے مصطفیٰ نے سچ علم عطا کیتا سچ ہی بیان مصطفیٰ نے کیتا لیکن رب ذوالجلال دا علم ممتنع التغیر اور مصطفیٰ دا علم ممکن التبدل یعنی وہ تبدیلیں واقع ہو سکتی ہے وہ علیحدہ گل ہے کہ ہر چیز سچ ہی آئی مصطفیٰ کو اور سچ ہی بیان کیتا اگر مصطفیٰ دے حقانیت دے اندر شک کری تے قرآن کی بھی منی ہے اصلا قرآن بھی ملیا مصطفیٰ دے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے ایمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا ہی نہیں سب کچھ سانو ملیا ہی مصطفیٰ دے در تو ہے قل هو اللہ احد سانو اللہ رب العزت دی وحدانیت دا اس کی توحید دا بھی اگر علم ہویا ہے تو مصطفیٰ دے صدقے ہویا ہے اس کا تو شرک نہیں ہوتا اگلے جمعہ نو انشاءاللہ میں بیان کرا گا اللہ رب العزت دی وحدانیت کی ہے اور مصطفیٰ دی شانہ کی ہے اس طرح انشاءاللہ واضح فرق واضح ہوئے گا